ضد چھوڑ دو، انگریزوں کے ایجنٹ بن جاؤ، سیلری ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، مگر سبحان اللہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کا بڑا اہم کردار۔ شہادت پائی علماء نے، مارا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا، بڑے عظیم لوگ ہیں یہ۔ آپ کو یاد ہے مراد آباد کی سرزمین پر ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید کفایت علی کافی، کون ہے؟ کفایت علی کافی، یہ بھی مجاہد آزادی ہیں، ہندوستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کے بعد ایک آخری دور ایسا بھی آیا کہ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ان کو باضابطہ پریس گرم کر کے ان کے جسم پر لگائی جاتی، یہ سزا دی جاتی، جسم کی کھال پگھل، اس کے بعد اس کھال پر نمک لگایا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کفایت علی کافی، ضد چھوڑ دو، انگریزوں کے ایجنٹ بن جاؤ، سیلری ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، مگر سبحان اللہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ہم نے کفایت علی کافی کی آنکھ میں کسی کے روب و دبدبے کو دیکھا نہیں ہے۔ اور جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ خوب غور کیا، پریس سے ہاتھ جلائے جا رہے ہیں، جسم جلایا جاتا ہے، جسم کی چربی پگھل رہی ہے، باضابطہ جسم پر نمک لگایا جاتا ہے، مگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مولانا کفایت علی کافی کے اندر کوئی خوف موجود نہیں ہے۔ تاریخ کو ہم پڑھتے گئے، آخر یہ اتنے نڈر کیوں ہیں، آخر یہ اتنے بے باک کیوں ہیں؟ تو تاریخ نے ہمیں آخر میں لے جا کے کہیں اور نہیں، کربلا لے جا کے چھوڑا کہ ان کی جو نسل ہے وہ میرے آقا حسین سے ملتی ہے، جو تنہا 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے اور ببانگے توہل یہ اعلان کر رہے تھے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ببانگے توہل اعلان کرتی ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سمر گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ مولانا کفایت علی کافی کو حال یہ ہوا جب لٹا دیا گیا زمین پر، ان کے جسم کو جلایا جاتا، نمک لگایا جاتا، اور وہ کہتے تھے تم نے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے مہم چلائی ہے، رام پرساد بسمل بھی ان کے ساتھ تھے، کہ تم نے جو یہ مہم چلائی ہے اس مہم کو بند کر دو۔ تو جانتے ہو بڑے مسکراتے ہوئے مولانا سید کفایت علی کافی کہتے تھے تم کیا سوچ رہے ہو، اگر ہمیں دنیا کے اس عذاب کا ڈر ہوتا تو ہم یہ مہم چھیڑتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو عشق والے لوگ ہیں، اور عشق والوں کی شان یہ ہے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ جب ہم ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائیں گے تو ہمارے سامنے بڑی مصیبتیں آئیں گی، مگر یاد رکھو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن جو ہم نے مہم ملک کی آزادی کے لیے چلائی ہے ہم اس میں سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو مولانا سید کفایت علی کافی کو رمضان کے مہینے میں 27 رمضان کو مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کی سزا مقرر کر دی، اور اس کے بعد باضابطہ حالت روزے میں ہے، عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا وقت ہے، روزہ کھولنے والے ہیں، اس سے پہلے مراد آباد کے چوراہے پر لانے کے بعد میں کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے بعد مولانا سید کفایت علی کافی سے کہا تھا تم نے جو انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑی ہے اس کے عوض میں تمہیں پھانسی دی جائے گی، مگر آخری جو تمہاری خواہش ہے وہ ہمیں بتا دو۔ آپ اندازہ تو لگائیے انہوں نے آخری خواہش میں کیا کہا ہوگا، ہم
ہم میں سے کوئی ہوتا تو کوئی کہتا میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر سبحان اللہ یہ رسول اللہ کے غلام ہے، ابو بکر صدیق کے مشن کو زندہ رکھنے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت ان کے وجود میں ہے، حیدر کرار کی شان بہادری ان کے خون میں ہے۔ حال یہ ہے جب کہا گیا آخری خواہش کو بیان کرو تو مولانا کفایت علی کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر ضرور آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ فرمایا میری آخری خواہش صرف یہی ہے کہ میرا ملک آزاد ہو،